بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا سب سے بڑا سلوگن ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو 2-3 خاندان چور جنہوں نے بہت پیسہ بنایا، پاکستان کو لوٹا، میں ان سے پیسہ نکلواؤں گا اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر میں ناکامیوں میں دیکھوں تو سب سے بڑی ناکامی تو یہی نظر آتی ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا نعرہ تھا عمران خان کا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میگا کرپشن کا ایک بھی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا، بدقسمتی۔ لیکن اس کا شکوہ اگر آدمی عمران خان سے کرے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مناسب بات لگتی ہے، کیونکہ یہ سسٹم، یہ سارا ماحول، جو کچھ بھی قوانین اور جو کچھ بھی ہے، یہ ایک کرپٹ آدمی کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ حالت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے، اس کی کرپشن کو بچانے کے لیے نظام اور لوگ اس قدر مستعد ہوں، اتنا کچھ اس کو اویلیبل ہو کہ اس کو پکڑا ہی نہ جا سکے، باوجود اس کے کہ شواہد موجود ہوں، ہر چیز واضح نظر آتی ہو، دیدہ دلیری اور پھر اس کے اوپر دھونس، اور آپ اس کا کچھ بھی نہ کر سکیں۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کا ایک مظہر ہمیں اگلے دن نظر آیا۔ ہفتے والے دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ہر دفعہ ایک تاریخ لگتی ہے، اور عدالتوں کے کام دیکھیے، مئی میں تاریخ لگی تھی، غالباً 21 مئی تاریخ تھی جس میں کہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ وہ کسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کہیں باہر نکل گئے، لندن چلے گئے یا کہیں اور یہ بعد میں حمزہ بھی چیف منسٹر وغیرہ بن گئے، تو وہ 21 کو کچھ نہ ہوا۔ 21 تاریخ کے بعد پھر اب آ کے تو جولائی کی 30 تاریخ مقرر ہوئی جس پہ پیشی تھی، اور جب 30 تاریخ کو پیش ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کے نہ تو بیٹا حمزہ پیش ہوتا ہے اور نہ ہی شہباز صاحب خود پیش ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ان کا وکیل آتا ہے اور وہ شہباز صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں، موسم بھی آج کل خراب ہے، بارشیں وہ ٹریول نہیں کر سکے، لہذا ان کو معذرت دی جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جج صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ حمزہ کے بارے میں کب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی نہیں آئے کیونکہ ان کی کمر میں بڑی درد ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ کمر درد جو تھی وہ ہمیشہ سے پہلے لاحق رہی شہباز شریف کو، اور وہ بے شمار اپنے معاملات جو ہیں وہ کمر درد کے ہاتھوں چلاتے رہے، اور جب بھی ضرورت پڑی تو کہا جی میں نے باہر جانا، ملک سے باہر جانا ہے علاج کے لیے، چیک کرانے کے لیے، کیونکہ کمر میں درد ہے۔ یہاں پاکستان میں وہ بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے، لیکن کمر میں درد۔ اب یہی معاملہ یہاں پہ ہوا، اور اب کمر درد جو تھی وہ حمزہ شہباز نے اپنے ذمہ لے لی، اور ان کو بھی استثناء مل گئی کہ ٹھیک ہے۔ یہ کیس ہے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، جس کی تحقیقات ایف آئی اے نے کی، اور اس کے بڑے زبردست قسم کے گواہ اور لوگ موجود تھے۔ جس نے تحقیق کی ڈاکٹر رضوان، وہ اچانک ہارٹ اٹیک، وہ چلے گئے۔ وکیل صاحب تھے ایک، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، وہ چھوڑ گئے کام، یہاں پہ جو ایف آئی اے کے وکیل تھے۔ بہت بڑا گواہ جو تھا وہ مقصود چپڑاسی تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ آپ ذرا سوچئے
کیا یہ قدرت کا اتفاق ہے یا واقعی کوئی اس کے پیچھے بھی سازش ہے؟ بہر صورت یہ ہوا۔ اب جو چیز پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ 30 جولائی اور پھر اگست کا پورا مہینہ درمیان میں ہے، عدالت جا کے 7 سپٹمبر کی تاریخ مقرر کرتی ہے۔ ایف آئی اے کو کوئی اعتراض نہیں، وہ ایف آئی اے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے آپ 7 سپٹمبر موو کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 7 سپٹمبر کو بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکے گی۔ یہ ڈرامہ چل رہا ہے پچھلے دسمبر سے، اور جب تک یہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں یہ معاملہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ بالآخر گواہ نہیں ہوں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مقصود چپڑاسی کی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی آج ایف آئی اے نے وہاں پہ کل دے دیا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ آخر ہے کیا، مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں ان کیسز کو ہینڈل کر سکتے؟ کیا ہم اتنی بے بس ہیں کہ ہم سزا نہیں دلوا سکتے ان لوگوں کو جو کہ اس ملک کو کھا پی گئے ہیں؟ 2-3 فیکٹس ہیں جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ یہ کیس نیب نے نہیں انویسٹیگیٹ کیا تھا، یہ کیا تھا ایف آئی اے نے، اور میں نے خود ڈاکٹر رضوان کا ایک چھوٹا سا کلپ انٹرویو سنا تھا جس میں وہ کہتا تھا کہ اس میں اتنے اچھے زبردست شواہد موجود ہیں کہ ان کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ شواہد سمیت ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو سزا ہوتی ہے یا ان کو لوگوں کو ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، تحقیقات کے لیے رکھتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو کیا کیا سہولتیں وہاں پہ میسر ہوتی ہیں۔ آپ عام آدمی ایک گھر سے کوئی آدمی چوری کر کے پیسہ چوری کر کے لے جاتا ہے، اور جب اس کو کبھی پکڑا جاتا ہے تو چوری اس سے منوانے کے لیے تھانے میں اس کی جیسی چھترول ہوتی ہے، وہ مشہور ہے، ہم بچپن سے سنا کرتے تھے کہ اس کو وہ مار ماری جو چور کو مارتے ہیں، کیونکہ چور ویسے تو بولتا نہیں، چور چوری بتاتا نہیں، لیکن اگر کسی کو آپ جیل کہیں، جی جیل میں ڈال دیا، اور جیل کے نام پہ وہاں پہ ہر طرح کی سہولت میسر ہو، آنے جانے والے لوگ بھی ہوں، ملنے ملانے والے لوگ بھی ہوں، اور نہ گرمی کی پرابلم نہ سردی کی پرابلم، اور کھانا بھی گھر سے آ جاتا ہو، تو کبھی کوئی اپنا جرم بتائے گا؟ وہ کہے گا رکھے رکھو، میں تو مہمان ہوں تیرا، کھلاؤ پلاؤ جو بھی کرنا کرو۔ نتیجہ یہ کہ بالآخر وہ فرد جرم کبھی عائد ہوتی نہیں کہ مقدمہ چل سکے، تحقیقات کبھی صحیح نیچ پہ نہیں پہنچتی کہ انسان اس کا استعمال کر سکے، کیونکہ تحقیقات کرنے کے لیے انڈیویجول کو جو آپ نے آرام اور سکھ مہیا کیا ہوا ہے، اس میں وہ آپ کو کوئی بھی چیز بتانا نہیں چاہتا۔ اب ان حالات میں اگر کوئی سوچے کہ پاکستان میں کسی کو سزا ہو جائے گی اور پیسہ واپس آ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ عمران خان نے سمجھی نہیں۔ آج کرپٹ مافیا اس ملک میں اتنی مضبوط ہے کہ عدالتیں ان کی تابع ہیں، تحقیقاتی ادارے ان کے تابع ہیں، گواہ ان کی شکل دیکھ کے بھاگتے ہیں، کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ عزیر بلوچ کو ابھی پھر کوئی 2-3 دن پہلے پھر اس کو پیش کیا، 3 قتل کے مقدموں میں بری، 100 میں سے ابھی تک میرا خیال 15-20 میں تو وہ بری ہو چکا، کیونکہ ہر دفعہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ جی کوئی گواہ نہیں ہے، چلو بات ختم۔ تو یہ طبقہ اتنا مضبوط ہے اور یہ اتنا حاوی ہے کہ اس کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ شکست دینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا، اور وہ انقلابی طریقہ آپ کہہ لیجئے
کہ اگر عوام اتنی بڑی تعداد میں مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور وہ سوچیں کہ ہم نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ کرپشن ختم کرے گا، تو پھر تو معاملہ بن سکتا ہے۔ الیکشن ہوں گے، الیکشن میں اگر باقی پولیٹیکل پارٹیاں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں اور عمران خان کو 2/3 نہیں ملتی میجورٹی، تو وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ یہاں پہ آ کے ایک فیصلہ کن موڑ آ جاتا ہے جہاں پہ اس نظام کو درست کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی جو واقعی نیت رکھتی ہے اس کو درست کرنے کی، اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے، ورنہ یہی حال ہوگا کہ عدالتیں لے کے پھرتی رہے، اسی طرح تاریخ پہ تاریخ دیتی رہیں گی، پھر کوئی مرضی کے جج آ جائیں گے، پھر سزائیں ختم ہو جائیں گی، پھر کیس ختم ہو جائیں گے۔ کیوں کہ ہر شخص کرپٹ آدمی کو تعاون کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ فرد جرمی جب عائد نہیں ہوگی تو کیس آگے کیا چلے گا؟ آپ جتنے بھی مقدمات ہیں کرپشن کے بڑے بڑے، ان سب کا نکال کے دیکھ لیں، کسی پہ بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ تو یہ وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ ہم ایک ایسے بھنور میں گھر چکے ہیں، جا چکے ہیں، جہاں سے نکلنا آسان نہیں، اور وہ نکلنے کا طریقہ غالباً مہذب طریقہ اگر میں یہ کہوں تو وہ یہی ہے کہ عوام اس طرح الیکشن میں جائیں کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کو ایک ووٹ بھی نہ ملے۔ جس طرح آج لوٹاکریسی ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، عوام نے جس شدت سے ان کا محاسبہ کیا ہے، جو کہ اپنا ضمیر بیچ کے تو اپنے آپ کو بڑا فخریہ پیش کر رہے تھے، آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان میں سے اس مافیا میں سے ہر شخص کو منہ چھپا کے پھرنا چاہیے اگر عوام اس کا بائیکاٹ کریں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر عوام نے ان کو رد کر دیا تو پھر گرفت کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کی مشینری بھی کام کرے گی اور آپ کا لیڈر بھی کام کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔